بریکنگ نیوز ہے، سابق فوجی افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کو ایک اور جھٹکا۔ انگلینڈ کے جج نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہم بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ سے۔ مرتضیٰ، اب کیا تفصیل سامنے آئی ہے اس حکم سے متعلق؟ جی، اب سے تھوڑی دیر پہلے جہاں لندن ہائی کورٹ میں جج رچرڈ اسپیئرمین کیسی نے یوٹیوبر عادل راجہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے پبلکلی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ، فیس بک، یوٹیوب اور ان کی اپنی ویب سائٹ پر ان سے معافی مانگے۔ جو معافی انہوں نے اگری کی ہوئی ہے، اور اس معافی میں وہ کہیں گے کہ انہوں نے راشد نصیر کے اوپر غلط اور بے بنیاد الزامات لگائے تھے۔ جو معافی نامہ ہے، کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ یہ 28 دن تک وہ اپنے سارے جو ان کی جو میڈیا سائٹس ہیں وہ ان کے اوپر رکھیں گے۔ کورٹ نے عادل راجہ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ اگلے مہینے کی 22 دسمبر 2025 سے پہلے راشد نصیر کو تقریباً 3,15,000 پاؤنڈ ان کو پے کریں گے، جن میں سے 2,60,000 ان کی لیگل کاسٹ بنتی ہے، اور تقریباً 50,000 پاؤنڈ جو ڈیمیجز جو کورٹ نے دیے راشد نصیر کو وہ پے کرنے ہوں گے۔ کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ عادل راجہ کبھی بھی راشد نصیر کے خلاف جو انہوں نے 10 مختلف الزامات لگائے تھے وہ ان کو کبھی بھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اور کورٹ نے عادل راجہ کو جو انہوں نے جو اوریجنل ججمنٹ تھی جو اس سال جو آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے لندن ہائی کورٹ نے دی تھی راشد نصیر کی حمایت میں، اس کے خلاف انہوں نے اپیل کی اجازت مانگی تھی۔ جج نے وہ اپیل کا حق دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ تقریباً 2 مہینے قبل لندن ہائی کورٹ نے یہ رولنگ دی تھی کہ عادل راجہ نے 10 پبلیکیشن میں جنہوں نے مختلف ٹویٹس فیس بک اور یوٹیوب پہ ویڈیوز کی تھیں اور ٹویٹس کیے تھے جس میں راشد نصیر پر الزام لگائے تھے کہ انہوں نے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر الیکشن مینیپولیشن کی پلاننگ کی، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا ٹیک اوور کیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو ان کے حق سے محروم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہوں نے سازش کی، اور یہ کہ وہ جنرل باجوہ کے بہاف پر ہارس ٹریڈنگ کر رہے تھے، اور یہ کہ انہوں نے عادل راجہ اور ان کی فیملی کے خلاف بوگس کیسز بنوائے۔ یہ وہ پبلیکیشن سے جس کے اوپر راشد نصیر نے لندن ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا، جس میں کورٹ نے تقریباً 4 دن کا ٹرائل ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے راشد نصیر کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ عادل راجہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ انہوں نے جو الزامات لگائے تھے ان کو اس کے اوپر ان کے سورسز اوتھینٹک تھے، ان کی انفارمیشن اوتھینٹک تھی، اور یہ کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں تھی وہ باتیں کہنی۔ عادل راجہ نے اپنا جو ڈیفنس تھا وہ اس میں وہ جج کو کنونس کرنے میں، کورٹ کو کنونس کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 2 مہینے تک انہوں نے جو آج جج نے یہ کہا کہ ان کے وکلاء نے راشد نصیر کے وکلاء کے ساتھ انگیج نہیں کیا، اور جو اس وقت جو آرڈر دیے گئے تھے اس کو اب انہوں نے عادل راجہ نے یہ کہا تھا کہ وہ اپیل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 2 مہینے گزر گئے۔ راشد نصیر نے جو اور ان کے وکلاء نے کورٹ کو یہ کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب کورٹ باقاعدہ آرڈر ایشو کرے ججمنٹ کے حوالے سے، تاکہ عادل راجہ جو ریمیننگ جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو سکے، جس میں ان کو پیسے بھی ادا کرے اور یہ کہ وہ پبلکلی معافی بھی مانگے۔ آج انہوں نے کورٹ نے عادل راجہ کی بھی جو اپیل کے حوالے سے جو ان کے وکیل تھے ان کو سنا اور ان کو ریجیکٹ کیا، اور راشد نصیر کے جو وکلاء کے جو آرڈر انہوں نے مانگے تھے وہ کورٹ نے سارے کے سارے آج ان کو دے دیے ہیں۔ جی، مرتضیٰ علی شاہ جیو نیوز کے نمائندے تفصیل بتا رہے تھے۔ بریکنگ نیوز ہے، سابق فوجی افسر اور یوٹیوبر عادل راجہ کے لیے ایک اور جھٹکا۔ انگلینڈ کے جج نے عادل راجہ کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم دے دیا ہے۔